السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو وسوسے سے متعلق ہے کہ وسوسہ کیا چیز ہے، وسوسہ کہتے کسے ہیں، اور جو وسوسے کا شکار ہو، جسے وسوسے آئیں، دیکھیے اشعۃ اللمعات کیا کرے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں ہے کہ وسوسہ کے لغوی معنی دھیمی آواز کا، یعنی لغت میں وسوسہ کہتے ہیں دھیمی آواز کو، اور شریعت میں برے خیالات اور فاسد فکر کو وسوسہ کہتے ہیں، اور تفسیر بغوی میں ہے کہ وسوسہ اس بات کو کہتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یعنی جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ عام طور سے وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن عام طور سے ہر ایک کو وسوسے آتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے جب وسوسہ آئے، برے برے خیالات آئیں، فاسد تفکرات میں آدمی مبتلا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان فرار ہو جائے گا، اور ہو سکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے، اور اس آیت کریمہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، جس کا معنی ہے اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں، کا کثرت سے ورد رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے، یا جو اوراد وظائف ذکر کیے گئے ان میں ہم جب کسی کا ورد شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ وسوسے ختم ہو جائیں، اور یہ وسوسے کی بیماری سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ منہاج العابدین میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں، یعنی اس فرشتے کے مقابلے میں جو برائی کی دعوت دیتا ہے، اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے، اس فرشتے کو ملہم اور اس کی دعوت کو الہام، اور جو شیطان جو برائی کی دعوت دیتا ہے اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں، اور وسواس کو ہی فارسی میں حمزات کہتے ہیں، عربی میں وسواس اور فارسی میں حمزات کہتے ہیں، اور مرقات اور اشعۃ اللمعات میں ہے کہ جو ہی کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے
اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد اور وسواس کہتے ہیں۔ آئیے حدیث شریف کی روشنی میں بھی اسے سمجھتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ارشاد فرمایا کہ تم میں ایسا کوئی نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے ایسا کوئی نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بھی آپ فرما رہے کوئی ایسا نہیں کہ جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو؟ تو یا رسول اللہ، آپ پر بھی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے میرے صحابہ، ہاں مجھ پر بھی، لیکن اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر مدد دی، میری اس پر مدد فرمائی، جس سے وہ شیطان مسلمان ہو گیا، اور اب مجھے وہ بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان جو طرح طرح کے تفکرات، طرح طرح کے برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمزاد ہی مسلمان ہوا، باقی سبھی کے ہمزاد کافر ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں، طرح طرح کے خیالات پیدا کرتے ہیں، آدمی کو طرح طرح کے تفکرات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ہر وقت اللہ و رسول کی مخالفت کرانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے وسوسہ اور اس کی حقیقت اور اس کا علاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین اور اجنہ کی شر سے اور ان کے طرح طرح کے خیالات اور فاسد تفکرات کے پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔